ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ ایک عورت کی اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ وہ کتنے عرصے کی عدت گزارے گی؟ عدت طلاق اور عدت وفات کی کتنی مدت ہوتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر ایک خاتون کا میاں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو خاتون جس کا میاں فوت ہو گیا ہے وہ اگر یا ایسا ہے بانجھ ہے، یعنی 50 سال یا 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی ہے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہے۔ ہاں، سوگ مناتی ہے جس کو حداد کہتے ہیں عربی میں۔ وہ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی، آرائش نہیں کر سکتی، نئے کپڑے زیورات وغیرہ جو ہے نا نہیں پہن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ 50-60 سال سے زیادہ عمر ہے، عدت اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ باقی اگر اس کی عمر 50 سال سے کم ہے تو پھر جو ہے نا وہ 3 دفعہ پاک ہونے تک، یعنی پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 3 دفعہ پاک ہونے کے بعد وہ عدت سے نکل جائے گی اور پھر کسی اور مرد سے نکاح شادی کر سکے گی، اس سے پہلے نہیں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا اگر ایک شخص کسی آلات موسیقی سے، یعنی کسی گٹار کے ذریعے یا کسی ڈھول، ایسے گانے بجانے میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ تمام تر آلات کرائے پر دے کے کوئی انسان پیسہ کماتا ہو تو کیا اس کی یہ پیسہ کمائی ہوئی رقم حلال ہوگی یا نہیں، اس کی بات میں؟ نہیں، یہ حلال نہیں ہوگی جی، یہ حرام کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال صدقے کے حوالے سے ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اکثر گھروں میں صدقے کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو کسی مدرسے یا مسجد کی جانب سے ہوتے ہیں یا کسی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو کیا ان میں صدقہ جمع کرنا اور اس ٹرسٹ کو یا مدرسے کو یا مسجد کو وہ صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ اور دیکھیں جی، صدقہ یہ آپ نے صدقے کا نام لیا ہے اور ساتھ پھر مسجد امام بارگاہ کا بھی نام لیا ہے۔ اگر تو آپ یہ کسی فقیر کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے صدقے کے جو آثار ہیں، فائدے ہیں یا برکتیں ہیں، وہ جب تک فقیر کے ہاتھ میں وہ صدقے کا پیسہ رقم نہ پہنچے اس وقت تک جو ہے وہ آپ صدقہ کے جو فوائد ہیں یا برکتیں اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ایسی کسی مسجد کی امداد کے لیے ایک تنظیم نے جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں، جیسے آئی او کے یا آئی ایس او والے جو ہے نا ڈبہ رکھتے ہیں، آئی ایس او کے لیے آپ دیتے ہیں، آئی او جو مختلف پروگرام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس بکس میں ڈالیں فلان مسجد کی تعمیر کے لیے، فلان امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہ بے شک اس طرح کریں۔ لیکن اگر صدقہ کسی کو دینا چاہتے ہیں یا فقیر کے ہاتھ میں دے دیں، یا جو ہے نا وہ فقیر کے وکیل کے طور پر آپ اس کو قبضے میں لے کے پھر اس میں ڈالیں، تو پھر جو ہے نا وہ فقیر کو صدقے کے جو فوائد ہیں، برکتیں ہیں یا ثمرات، آپ اس سے بہرہ مند ہوں گے، بلا ٹلے گی۔ جو ہے نا وہ غضب الہی جو ہے نا وہ آتش غضب الہی کو جو ہے وہ صدقہ گل کر دیتا ہے، یا صدقتو تدفی غضب الرب ہے، تدفع البلا ہے۔ یہ سارے فائدے جو ہے اسی صورت میں ہیں کہ اب اس طریقے سے دے جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ اگلا سوال بھی صدقے کے ہی حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اسی طرح سے ہم رقم جمع کر کے کیا چیلوں کو گوشت کھلا سکتے ہیں صدقے کی رقم کا، تو اس کی وضاحت فرمائیے۔ کس کو کھلا سکتے ہیں؟ چیل کووں کو۔ نہیں نہیں جی، نکیل کووں کو صدقہ نہ، صدقہ فقیر فقراء کا ہے، غریب پرندوں کا نہیں ہے، غریب انسانوں کا ہے۔ اگلا سوال، اور یہ شاید آخری سوال ہو کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں، تصویریں کھینچنے کا، اور اکثر ہمیں شادیوں کے ایونٹ ملتے ہیں یا شادیوں کے یا دیگر کسی ایسے رسومات کے جس میں ہمیں جانا پڑتا ہے اور نامحرم خواتین کی تصویریں کھینچنی پڑتی ہیں۔ اکثر تو لڑکیاں جو شادیوں میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں ان کی بھی تصویریں اور ویڈیو بنانی پڑتی ہے، تو آغا صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ کام، اس طریقے کا اگر کام ہمارے پاس آئے تو کیا کرنا جائز ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیں جی، یہ تصویر کشی کی نتیجے میں، مصوریت کے نتیجے میں ایک بے پردہ اور جو ہے نا وہ بے حجاب خاتون پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو گویا آپ جان بوجھ کے جو ہے نا اس کے بالوں کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے ان حصوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس اور ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر صاحب قرض دیتے وقت یا ادھار دیتے وقت ہم یہ شرط لگا سکتے ہیں یا قید لگا سکتے ہیں کہ آپ اتنے وقت میں دیں گے، اور اگر آپ نے اتنے وقت میں ہمیں واپس نہ لوٹایا ہمارا قرضہ یا ادھار، تو پھر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا، اور جرمانے کے طور پر ہم مثال کے طور پر 10,000 روپے دیں اور جرمانے کے طور پر 2,000 روپے اس کے اوپر جرمانہ لگائیں، تو کیا اس طریقے سے جرمانہ لگانا اور ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں، اور وہ رقم یعنی 2,000 روپے ہمارے لیے موصول کرنا حلال ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت یہ فرمائیں۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے جی، یہ کام نہ کریں۔